بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا سے 30 لاکھ کے قریب حاجی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو خانہ کعبہ پہنچے اور اللہ کے گھر کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کے سامنے اندھا کر دے اور دنیا کو دکھا دے جو میری نافرمانیاں کرنے میں حد سے گزر جائیں۔ میں انہیں اس طرح دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے سامنے اس کی آنکھیں چھین لیں؟ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ خواتین و حضرات، ایک عورت حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئی۔ جب وہ حرم کے صحن میں پہنچی تو اس کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی۔ اس نے وہاں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب اس کے رشتہ دار اسے ہوٹل لے جانے کے لیے باہر آئے تو اس کی آنکھیں پھر ٹھیک ہو گئیں۔ اگلے دن پھر جب حرم کے صحن میں پہنچی تو اسے پھر آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ چنانچہ اس کے رشتہ دار اسے پھر واپس ہوٹل لے آئے۔ پھر اس کے ایک رشتہ دار نے کہا، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کعبے کا دیدار نہیں کروانا چاہتا؟ تب عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا، میں میت کو غسل دینے کا کام کرتی ہوں۔ ایک دفعہ میں غسل دینے کے لیے ایک جگہ پہنچی۔ میت کے عزیز نے مجھ سے کہا کہ میت کو نہلاتے وقت یہ تعویذ اس کے منہ میں رکھ دینا۔ اس کام کے عوض اس نے مجھے 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ 15 دن کے بعد اسی خاتون کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر مجھے بلایا گیا اور دوبارہ پیسوں کی آفر ہوئی۔ میں نے پھر اس کی بیٹی کے منہ میں تعویذ رکھ دیا۔ چنانچہ 15 دن کے بعد اس لڑکی کا بیٹا مر گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، کیونکہ محرومہ کے پاس بے تحاشا دولت تھی، جبکہ اس کے خاوند کے بھائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ میں گناہ کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچی۔ میری باتیں سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ وہ کہنے لگا، آپ زندگی بھر اللہ سے معافی مانگو تبھی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب آپ پر نکاح بھی واجب نہیں رہا۔ آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ کو طلاق دے دے۔ میں اپنے گناہوں پر انتہائی شرمندہ تھی۔ مجھے جب بھی وہ لمحہ یاد آتا تو احساس گناہ مجھے تڑپانے لگتا۔ پھر میں نے حج کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ خانہ کعبہ پہنچ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ جب میں یہاں پہنچی تو دل کو ایک عجیب سی بے چینی لاحق ہوئی۔ حرم کے صحن میں جاتی تو میری آنکھوں کی بنائی چلی جاتی۔ خواتین و حضرات، جب رشتہ داروں کو تمام واقعہ کا علم ہوا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ عورت اللہ کے گھر نہ گئی بلکہ حج کے دنوں میں ہوٹل میں بیٹھی رہی اور حج کیے بغیر واپس آ گئی۔ کسی انسان پر جادو کرنا اور اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔